ٹیبل. ویسے تو یہ آپ کا کوئز ہے، لیکن چلے ریکارڈنگ اس لیے کہ آپ کو سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اس لیے اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے قرآن کو اتنا پڑھا اور آج ہم ان احکامات کو سمجھنے کے بعد ان پر بات کر رہے ہیں. رمضان المبارک ویسے بھی قریب ہے، جمادی الاولیٰ سمجھے ختم ہی ہو گیا، تو جمادی الثانی، رجب اور شعبان، تو پھر خیر سے رمضان. تو ابھی سے اپنے آپ کو شیڈیول کریں. کوئی بڑے کام ہیں تو ابھی کروا لیں. بڑے کام مطلب اگر کوئی پینٹ کروانا ہے، کوئی ایسے کام ہیں تو وہ ابھی سے کر لیں. شعبان میں لازماً اپنی شاپنگز وغیرہ ختم کر لیں تاکہ رمضان میں رمضان کو توجہ دے سکیں، کیونکہ رمضان اللہ کا مہمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ضیف الرحمن ہے، اللہ کا مہمان ہے، اور کہا یہ ایک معزز مہمان ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ آپ کا کوئی مہمان آ رہا ہو اور آپ کا سب سے معتبر آدمی، گھر کا سب سے بزرگ، آپ سے کہے کہ یہ بہت معزز ہے، تو کیا آپ ایسا کریں گے کہ اس مہمان کو بٹھائیں گے گھر میں اور خود چلے جائیں گے بازار؟ کریں گے ایسا؟ ہے نا؟ تو ہمارے سب سے معتبر شخصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس رمضان آ رہا ہے، یہ بہت معزز مہمان ہے، ضیف کریم، بہت معزز مہمان. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ مہمان آتا ہے تو ہم بازار چلے جاتے ہیں. تو رمضان کو ضائع نہیں کرتے. اور یہ اگر آپ سوچیں نا ابھی تو بڑا ٹائم ہے، کر لیں گے، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ وہ والی حرکت ہے جو بچے پیپرز کے ساتھ کرتے ہیں نا، ابھی تو پیپر ہونے میں 1.5 مہینہ، کر لیں گے تیاری، پھر وہ اینڈ پہ کوئی تیاری بھی نہیں ہوتی، پھر ساری کتابیں بکھیر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر سوچتے کون سی پڑھوں، ہے نا؟ تو ایسی حماقت نہیں کرنی. جو آپ ینگ بچیاں ہیں ان کو تو خیر کوئی اتنے کام نہیں ہوتے، کپڑوں شپڑوں کے وہ شابان میں ہو جائیں گے، لیکن خاص طور پر جو بڑی خواتین ہیں تو گھروں میں اگر پینٹ کروانے ہیں، اگر کوئی اور اس طرح کا کوئی کام ہے، ہوتے ہیں، ظاہر ہے گھر ہے، کوئی پوشنگ کروانی ہے صوفوں کی، کوئی سیٹنگ چینج کرنی ہے، تو ابھی سے اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں. کیونکہ پلان کرتے، چیزیں لیتے، مزدوروں کو تلاش کرتے، مناسب مزدور ڈھونڈتے، پھر ان کو نکالتے، صفائیاں کرتے، بہت ٹائم لگ جاتا. تو جس چیز کو ہم نے اسٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ 10 دن میں کام ہو جائے گا، وہ 20 دن ہی لے کر جاتا ہے. تو لہٰذا ابھی سے کر کے فارغ ہو جائے کام، اچھی بات ہے. سو جو کام ہو جائے سو اچھا. شعبان جب طلوع ہو جائے خیر سے تو 2 کام کریں. ایک، شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں، کیونکہ شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ، تو شعبان میں کثرت سے روزے رکھیں، عبادات میں شدت کریں. ویسے تو رجب بھی حرام مہینہ، اور حرام مہینوں میں ہر نیکی کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے. تو رجب میں بھی کثرت کریں نفل عبادات کی، اور شعبان میں تو بہت ہی کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا بہت اہتمام فرماتے تھے. شعبان میں پورے مہینے روزے رکھتے تھے. مقصد کیا تھا؟ رمضان کی تیاری. ہم لوگ تو جب رمضان کے روزے رمضان میں شروع کرتے ہیں، یعنی کہ روزے رمضان میں ہی شروع کرتے ہیں، رمضان کے تو رمضان میں ہی شروع ہوں گے، میرا جملہ غلط ہو گیا. ہم رمضان سے پہلے روزے نہیں نہ رکھتے، شعبان ہم اپنی روٹین پہ گزارتے ہیں. تو پھر رمضان کی یکم سے روزے شروع کرتے ہیں، جیسا فرض شروع ہوتا ہے ہمارا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہفتے کے روزوں میں تو اپنے آپ کو روٹین پر لانے میں ٹائم لگ جاتا ہے نا. وہ جیسے چائے نہیں پی تو سر دکھ رہا ہے نا، اور جن کو شوگر ہے ان کی شوگر بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، جن کا بی پی ہے وہ اپ سیٹ ہو رہا ہے، جن کو کچھ بھی نہیں ہے چونکہ کھانے کی عادت ہے 3 ٹائم، تو وہ پھر کھانا نہ ملنے سے ویکنس ہو رہی ہے. تو پہلا ویک تو طبیعت کو سیٹل ہونے میں لگ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اچھا، دوسرے ویک میں طبیعت میں سکون آ جاتا ہے اور روزے کا تھوڑا سا مزہ آتا ہے. سب سے زیادہ مزہ آتا ہے چوتھے ہفتے میں، صحیح عبادتوں میں لطف آنے لگتا ہے، رمضان ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے ایسا، کیونکہ وہ فزیکل جو ہے ہمارا چینج، پھر ہمارا ایموشنل چینج، پھر ہمارا اسپرچول چینج، وہ ہوتے 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 ہمیں 20 روزے ہم نکال دیتے ہیں. آخری عشرے کا سب سے مزہ آتا ہے، لیکن پھر رمضان ختم ہو جاتا ہے. عید پر ہم پھر جتھے تک ہوتا اتھے آ کھلوتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پریپریشن شعبان میں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
رمضان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان میں واحد مہینہ تھا جب پورا مہینہ روزے رکھتے تھے. تو کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ طبیعت کو عادت ہو جائے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کم کھائیں زیادہ کھائیں لیکن آپ کو ایک سیٹ روٹین ہے تو وہ بریک ہوگی تو کچھ فزیکل ایفیکٹس تو آئیں گے نا. جیسے وہی بات ہے کہ آپ اکثر دیکھیں, یہ میں اپنی فیملی کی بات کرتی ہوں کہ ہمارے فیملی میں روزے بہت خوشی سے رکھتے ہیں میرے سب بہن بھائی الحمدللہ, بڑی خوشی سے اہتمام سے. لیکن پہلے دنوں میں ہوتا ہے کوئی نہیں کوئی بھوک نہیں لگی کچھ نہیں, سر دکھن لگ پہ, چائے نہیں پیتی. روٹین بریک ہوئی نا. وہ روٹین ہے کہ صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے چائے کا کپ پینا, پھر شام کو چائے پینی ہے, پھر رات کو سوتے وقت چائے پینی ہے. چائے ہمارے گھر میں زیادہ پی جاتی ہے, میں سب سے کم پینے والا ہوں بندہ, سب بہت پیتے ہیں. میری والدہ بہت پیتی تھی, اللہ جنت عطا فرمائے. اب وہ روٹین سیٹ ہے. صبح اٹھ کر اگر چائے نہ پیئیں تو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں, سر دکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب رمضان میں جب روٹین بریک ہوگی تو تکلیف تو ہوگی, ہے نا. اسی طرح روٹین بنی ہوئی ہے 3 ٹائم کھانا, پھر اس کے علاوہ 3 ٹائم کھانے کے علاوہ 4 بجے چائے بھی پی لیتے, اس کے ساتھ بھی کچھ کھا لیتے. پھر کوئی دن میں 12-1 بجے 11-12 بجے کوئی پھل بھی کھا لیتے. تو سارا دن تو ہم چڑھتے رہتے ہیں. سب کی یہی روٹین ہے. تو پھر جب وہ ایک دم لمبا گیپ آتا ہے, اور ماشاءاللہ روزے ہمارے لمبے ہوتے ہیں, ابھی تو تھوڑے سے چھوٹے ہو رہے ہیں, کچھ سال تھوڑے چھوٹے رہیں گے, لیکن پھر بھی 12-13 گھنٹے کا تو ہوتا ہی ہے روزہ. آج کل 12 گھنٹے کا روزہ ہے. تو 12 گھنٹے کنٹینیوسلی آپ نے کچھ نہیں کھانا. ابھی تو خیر جو روزے آئیں گے ہوں گے 15-16 گھنٹے کا روزہ ہوگا انشاءاللہ. تو وہ پھر ہماری باڈی پر اس کا ایفیکٹ تو آتا ہے, عادت بریک ہونے کی وجہ سے, روٹین بریک ہونے کی وجہ سے. تو اگر شعبان میں شروع کر دیں گے تو شعبان کے روزوں کی وجہ سے ہماری باڈی اس روٹین کی یوز ٹو ہو جائے گی, اور ہم اس طرح کی تکلیفوں میں نہیں پھنسیں گے, اور ایفیشینٹلی رمضان کے روزے رکھ کر عبادات بھی کر سکیں. تو شعبان سے رمضان کی تیاری ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بازاروں کے کام ہے, ظاہر ہے عید آنی ہوتی ہے رمضان کے بعد, تو کپڑے خریدنا کرنا ہی کام تو ہونے ہی ہے. اب پہلے بہت سادہ ہوتا تھا, 1-1 2-2 جوڑے بنتے تھے, اور بس لے کے درزی کو دے دیتے تھے یا مائیں سی دیتی تھی, بس ختم. اب بڑا لمبا چوڑا کام ہو گیا نا. ایک تو کپڑے زیادہ بننے ہوتے ہیں, پھر پہلے کپڑے لو, پھر ان کے اٹیچمنٹس ڈھونڈو, پھر وہ ڈیزائن کرواؤ, 100 طرح کی ہم نے چیزیں پیدا کر لی ہیں. تو چونکہ کام بہت لمبے چوڑے ہو گئے ہیں تو پھر رمضان سے پہلے ان کو نپٹا لیں. کپڑے لیں, ان کو سلنے کے لیے دیں, تاکہ جو ہے آپ اپنی روٹین پر آ جائیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہماری روٹین ہے, آپ ادھر آ جائیں نا, آپ ادھر آ جاؤ, جدھر کمفرٹیبل ہو اپنے آپ کو ادھر آپ لوگ ایڈجسٹ کر لو. سیٹیں تھوڑی بے شک آگے کر لو, جیسے میک یور سیلف کمفرٹیبل اکارڈنگ ٹو یور نیڈ. بیڈ پر آنا ہے بیڈ پر آ جاؤ. آج اصل میں ہم کلاس روم میں نہیں بیٹھے ہوئے, سارا بھی صفائی صفویاں چل رہی ہیں, تو میں نے کہا ذرا اندر ہی بیٹھتے ہیں, باہر ساری چیزیں مس پلیس ہوئی ہیں ابھی. اچھا ہاں جی, اچھا جی. اب اس کے اندر بات ہم کیا کر رہے تھے؟ شعبان کی. میں نہیں بھولی, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں, سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. شعبان کی بات کر رہے تھے. شعبان میں کیا کرنا ہے؟ شعبان میں رمضان کی تیاری کر لینی. ٹھیک ہے, کیونکہ شعبان کیا ہے؟ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. تو بازاروں کے کام بھی ختم کر لینے ہیں. تو ابھی سے سوچیں, خاص طور پر وہ خواتین جن کے ذمہ پورا پورا گھر ہے اور ان کو زیادہ ان کے سر پر ذمہ داریاں ہیں, تو وہ خاص طور پر جو ہے اس چیز کو سوچیں. اچھا جی, اللہ خیر فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے, اللہ ہی آسانیاں کرنے والے ہیں. ایک اور کام یہ کریں کہ دعائیں وغیرہ بھی یاد کریں رمضان میں. اچھا, افطاری کی دعا سنائیں. آتی ہے, کیا ہو گیا ہے؟ جی آتی ہے. آتی ہے, صرف سناؤ پھر.
پڑھا نہیں نا پورا سال. اور پتہ ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ نفلی روزہ رکھتے ہیں تو افطاری کی دعا بھی نہیں پڑھتے, یاد ہی نہیں رہتا. جی سنائیں. اچھا ہے, اچھی دعا آپ نے پڑھی, اللہ آپ کو برکت دے. ویسے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ دعا ضعیف ہے, پڑھنے میں حرج نہیں ہے, پڑھ لیں. اس کی صحیح دعا بھی یاد کریں, یعنی کہ ایک یہ دعا اس کی سند ضعیف ہے, اس کو بھی پڑھ لیں, اس کی ورڈنگ بڑی خوبصورت ہے, لہٰذا میں خود بھی پڑھتی ہوں, لیکن جو صحیح روایت کی دعا ہے وہ بھی یاد کر لیں. جی عائشہ سنائیے. جی السلام علیکم. سب سے سن لیتی ہوں میں, پہلے اب عائشہ کو کہا وہ سنا لے, پھر آپ سے سنتی ہوں. جی. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. جی اب کون کہہ رہا تھا سنانے کے لیے؟ نبیلہ آپ تھی؟ جی میم السلام علیکم. سنائیں. ابھی 2 مسٹیکس کی ہیں عائشہ نے, نکالیں غلطیاں, صحیح دعا پڑھیں. نہیں میم یہ نہیں مجھے آتی, مجھے لگا آپ افطاری کی دعا پوچھ رہی ہیں. افطاری کی دعا پوچھ رہی ہوں, چلے جو آتی ہے وہ سنائیں. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اچھا پیچھے کون پڑا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں, میں نے بس جلدی میں بول دیا. اچھا ماشاءاللہ. جی عفت آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عفت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. جی آپ نے عائشہ زماؤ پر زوا پر آپ نے پیش پڑھا, زماؤ پڑھا. جی ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ. اور جی میں اس کا انشاءاللہ کو دوبارہ آپ نے انشاءاللہ کو بعد میں آپ نے کریکشن کی کوشش کی, لیکن نیکسٹ ہمیشہ یاد رکھیں انشاءاللہ. سب سے اچھی بات یہ ہے اردو میں بھی جب آپ بولے تو انشاءاللہ ہی بولا کریں. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ کہا نا. انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے, آمین آمین. صحیح سند کی دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بجھ گئی, رگیں تر ہو گئیں, اور اجر بھی ثابت ہو گیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ کیا ہے جی, یہ صحیح دعا ہے, اس کی سند صحیح ہے. ٹھیک, ہاں بہت کچھ آپ فرسٹ ٹائم سنیں گی اگر آپ آتی رہیں گی تو. اور جو بہت معروف ہمارے یہاں دعا ہے, غلط نہیں ہے, اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ جو دعا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے, اس کی حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے, تو پڑھنے میں ایسا نہیں کہ کوئی حرج ہے یا کوئی گناہ ہے, لیکن صحیح دعا پڑھنا جس کی سند صحیح ہو زیادہ بہتر ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ دونوں پڑھ لیں, اور ویسے بھی جو ہے افطاری کے وقت کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں, تو اچھا ہے, دعائیں بھی قبول ہوتی جائیں گی. تو دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ. اور جو بزرگ ہیں جیسے ان کو زبان پر چڑھی ہوتی ہیں تو انہیں پھر یہ پریشانی میں نہیں ڈال دینا, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, خیر جو پڑھے وہ اچھا ہے, کچھ نہیں ہوتا. اچھا جی چلیں. تو رمضان بھی قریب ہے, اور آج سوچا بھی ہم نے رمضان ہی کے بارے میں ٹیسٹ کا ہے, یعنی کہ ٹیسٹ جو ہے وہ روزے کے احکامات کا ہے. تو سب سے اہم جو چیز جاننا ہے وہ ہے روزے کے احکامات. رمضان میں ہم رمضان کی ہر تیاری کر لیتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں نوٹ کی ہیں, کہ رمضان سے پہلے شاپنگ کرتے ہیں, ہے نا, اور کس کس کو بلانا ہے وہ اہتمام کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جو نہیں کرتے رمضان کے احکامات, روزے کے احکامات کی جانکاری نہیں ہوتی, لہٰذا ہم بہت دفعہ اپنے روزے خراب کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم حج و عمرہ پر جاتے ہیں تو شاپنگ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں,
احکام جاننے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ بڑی ہی ایک بے وقوفانہ روش ہے ہماری بدقسمتی کے ساتھ. اللہ ہمیں عقل عطا فرما دے. آمین ثم آمین. تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں کوئز. میں نے آپ سے کہا کوئی سوال کا جواب نہیں دے گا مجھے، ہاتھ کھڑے کریں گے، چاہے یہاں پریزنٹ ہوں چاہے آن لائن ہوں. جسے میں کہوں گی وہی جواب دے گا. ٹھیک ہے؟ تیاری کی تھی ویسے؟ چلیں انشاءاللہ اللہ خیر فرمانے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ جی آپ بتائیے حمیرہ. صوم یا صیام. جی فرزین آپ بتائیے. فرزین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرزین. صوم یوز ہوگا. صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. روزے کے لیے عربی میں صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی. روزے کا لغوی مطلب یعنی صوم کا لغوی مطلب کیا ہے؟ جی عفت بتائیے. میم روکنا یا باندھنا. روکنا یا باندھنا. صحیح. اچھا بہت اچھے. صحیح. صوم یعنی روزے کا اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ اسلامی فقہ میں کیا مراد ہے اس سے؟ ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ بہت مشکل سوال ہے، ہاتھ ہی نہیں کھڑے ہوئے. جی عائشہ بتائیں. اسی کو میں کہوں گی جو ہاتھ اٹھائے گا. جی عائشہ. اسلام میں تو یہی ہے کہ اس سے صبح صادق سے کاذب سے لے کے مغرب تک رکنا اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور دوسری غلط باتوں سے بھی. جی عائشہ عمران نے ابھی رپلائی دیا اور صحیح دیا. فجر کے وقت سے یا صبح صادق. اچھا آپ نے کنفیوز ہو کر صبح صادق پھر صبح کاذب کہا. اگر ایسی غلطیاں کریں گے تو آپ لوگوں کے نمبر کٹ جائیں گے. صبح جی مجھے کاذب ہے میرے ذہن میں تو آ گیا تھا آپ بعد اس میں. چکر میں ہی نہ پڑے. آپ کہیں فجر، آسان کام ہے نا. جی فجر سے مغرب جی. یا صبح صادق سے رات تک. کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے خود کو روکنا صوم کہلاتا ہے. صحیح کہا آپ نے، صحیح جواب دیا. بارک اللہ فیک. اچھا جی ابھی ساروں کے ہاتھ کھڑے ہونے. کس مہینے کے روزے فرض ہیں اسلام میں؟ جی ہنا آپ بتائیں. رمضان المبارک کے. جی بالکل. رمضان کے روزے سب پر فرض ہیں یا کہ اس کی کوئی ایکسیپشن ہے، استثناء ہے کوئی؟ جی پہلے آپ بتائیں حمیرہ. اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہو یا کوئی بوڑھا ہو اور جو روزے نہ رکھ سکے رمضان ختم ہونے کے بعد بھی، تو مطلب تو پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے، کسی کو کھانا کھلا سکتا ہے. اچھا اور اگر وہ رمضان گزرنے کے بعد رکھ سکتا ہے تو اس کو رمضان کے روزے معاف نہیں ہوں گے؟ نہیں، اگر رکھ سکتا ہے تو پھر وہ رکھے گا. کوشچن سنیں اور پھر کوشچن کا رپلائی دیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ بعد میں کیا کرنا ہے.
میں نے پوچھا ہے کہ رمضان میں جب روزے رکھ رہے ہیں لوگ تو کسی کی ایکسیپشن ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. کس کی ہے؟ جو بہت زیادہ بیمار، جو بیمار ہو. جس کی بیماری صحیح ہونے کے امکانات نہ ہوں، بیمار رکھ سکتے. جواب غلط ہے. ہاں یعنی کہ اب اللہ معاف کرے کینسر ہی ہوگا تو روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. جواب غلط ہے. آپ نے مس انڈرسٹینڈ کیا. جی علیزہ آپ بتائیں. میرا کوشچن میں ریپیٹ کر رہی ہوں، رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہے. کون سے لوگ ہیں جن کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت موجود ہے؟ جی علیزہ علیکم ناز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم، اگر کوئی سفر میں ہو یا کوئی مریض ہو تو اس پہ روزے رکھنا ضروری لازم نہیں ہے، لیکن ہر عاقل پہ، ہر بالغ پہ مسلمان، ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے. اچھا ویسے جواب آپ نے صحیح دیا ہے، لیکن جواب جب بھی دیں، کہیں بھی آپ آنسر دے رہے ہو، اتنا دے جتنا پوچھا گیا. اپنی طرف سے تم چھلا نہ ساتھ لگائیں، وہیں پر غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اللہ ٹھیک پاک ہے. نے کہا مریض پر روزہ نہ رکھنا جائز ہے. آپ کیوں شدت کی بیماری بیچ میں لا رہی ہیں؟ اللہ نے ڈالا ہی نہیں. اللہ نے کہا جو مریض ہو، جو مسافر ہو. سفر کو بھی اللہ نے نہیں کہا کہ 2 مہینے کا سفر ہے کہ 2 دن کا سفر ہے. سمپل کہہ دیا مریض اور مسافر، ہر کوئی اپنے حساب سے خود دیکھ لے. تو اگر کسی کو بخار بھی چڑھا ہے اور بخار بار بار 102 پر جا رہا ہے تو روزہ تو نہیں رکھ سکتا، اسے ہر 4 گھنٹے بعد دوائی ریپیٹ کرنی پڑے گی، ہے نا. تو یہ آپ اسی طرح علیزہ آپ کا جواب تو صحیح ہے، پر میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ عاقل و بالغ پر فرض ہے کہ نہیں. میں نے تو پہلے کہا ہے کہ سب پر فرض ہے، کس پر فرض نہیں ہے. تو ہمیشہ کوئز میں اتنا جواب دیں جتنا سوال ہو، خود سے ایڈیشن مت کریں. بہرحال آپ کا جواب صحیح ہے علیزہ. اچھا جی، رمضان کے روزے کی حالت میں کون کون سی پابندیاں روزہ دار پر عائد ہوتی ہیں؟ روزہ پابندی کا نام ہے نا، کون کون سی پابندی عائد ہوتی؟ جی جی بتائیں، آپ بتائیں. کھانے پینے سے اجتناب کرنا، اور ہسبینڈ وائف کا فزیکل ریلیشن اگر روزے کے دوران، اور نفسیاتی خواہشات پہ قابو پانا. مثلا نفسیاتی خواہشات کون سی ہوتی ہیں؟ نفسانی ہوتی ہیں. نفسانی، نفسیاتی تو کچھ اور ہوتا ہے. نفسانی خواہشات تو میاں بیوی کا ریلیشن ہو گیا نا. اس کے علاوہ یہ گناہ ہے. مطلب گناہ سے بھی اجتناب کرنا. اور غیر روزہ دار کے لیے یہ چیزیں درست ہیں. آپ پھر اپنے سوال کی حدود کراس کر رہی ہیں. ان چیزوں کو سیکھیں. جواب دینا آنا بھی ایک آرٹ ہے. ٹھیک ہے، جواب صحیح ہے آپ کا، لیکن آپ اس پہ ایڈیشن نہ کریں. 2 چیزیں منع ہیں. ایک بتاؤ، ابھی آپ نے جواب دیے نا. ایک کھانا پینا، اور دوسرا میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن. یہ 2 چیزیں منع. دیکھو جو حرام ہے وہ تو ہے ہی حرام، منع وہ ہے جو حلال ہے. لہٰذا حرام تو ویسے ہی منع ہے. میوزک سننا تو راؤنڈ دا ایئر منع ہے، اس کو رمضان سے اٹیچ کرنے کا کوئی کام نہیں. جو حلال کام ہے، جو الاؤڈ ہے، ان میں سے جو منع ہے اس کی بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو 2 چیزیں منع ہیں. کیا منع ہے؟ کھانا پینا اور فزیکل ریلیشن. مباشرت کہتے ہیں اردو، اگر آپ میں بات کریں تو اسے مباشرت کہتے ہیں. اچھا، کن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ سوچ کر ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا چلیں پہلے آپ بتائیں گے نا. ہاں اور بھی کام ہے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے. کن کاموں سے ٹوٹتا ہے؟ پہلے تو سانس لینا. میں کون سی گن لے کر بیٹھی ہوں؟ جواب دو ورنہ گولی مار دوں گی.
آرام سے جواب دیں, انجوائے کریں, کوئی اس کو انجوائے کرنے کے لیے ہوتا ہے. علیزہ ناز آپ بتائیے. میم ہمیں اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے روکنا چاہیے. اچھا اور جی, کھانے پینے سے روکنا چاہیے. آپ نے سوال نہیں نا سنا میرا. سوال میں نے یہ کیا تھا کہ کن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چاہیے, شوڈ بی اینڈ ڈو اٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. کن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ سوال کیا ہے میں نے. اللہ لہٰذا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اور کھانے پینے سے. نبیلہ آپ بتائیں. میم کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے. جی, کھانے پینے سے اور جمع یعنی فزیکل ریلیشن کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. دیکھیں, حکم ہے, آپ اس کو اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر کسی نے کوئی نافرمانی کی یعنی کہ جھوٹ بولا یا گانا سنا, اس کا اجر کم ہوگا, روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹے گا کھانا کھانے سے یا پانی پینے سے یا کوئی چیز پینے سے یا میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن کرنے سے. اس کے سوا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اتنا کچا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, بھول کر کوئی کھا پی لے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جی آپ بتائیے کون سی دلیل. وہ بھول کے کھائیں گے نہیں, دلیل تو قرآن و حدیث ہوتی ہے نا, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے, حدیث ہے, کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی, کون دلیل دے سکتا ہے؟ سنانا پڑے گا نا. جی عائشہ بتائیے. اور کوئی بھی نہیں ہے؟ جی حدیث کا پورا ریفرنس یاد نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ نے بتایا تھا کہ غلطی سے کھا لیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو بھول کے کھا یا پی لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے، تو لہٰذا روزہ اپنا قائم رکھے، پورا کرے. جی ریفرنس میں نے مانگا بھی نہیں، ظاہر آپ ریفرنس سے یاد نہیں کرتے، پر حدیث تو یاد ہونی چاہیے نا، یعنی کہ اردو میں. تو آپ صلی اللہ علیہ جی وسلم ایک صاحب نے آ کر سوال کیا کہ جی میں بھول گیا کہ میرا روزہ ہے، یکم رمضان تھا، تو وہ جیسا ہوتا ہے کہ سحری کر کے وہ لیٹ گئے ہوں گے یا نہیں بھی لیٹے ہوں گے، وہ تو اللہ بہتر جانتا، میں یوں ہی کہہ رہی ہوں، مطلب یہ کہ جیسے ناشتے کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کچھ کھا لیا، تو پھر ان کو کہ میرا تو روزہ ہے. انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو غلطی سے کھا لیا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا میرا روزہ ہے، بعد میں یاد آیا. آپ نے کہا جس نے غلطی سے کھایا اسے اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، اب اپنا روزہ پورا کر. تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ میرے ساتھ ہوا. میں کافی ینگ تھی، 9th کلاس میں تھی، تو فرسٹ رمضان تھا، تو میں پیپرز جو ہے نا وہ ہو رہے تھے، تو میں جلدی چھٹی ہو جاتی تھی، 11 بجے پاری اسکول میں پیپر ہو رہے تھے، تو گھر آئی تو سب سو رہے تھے، تو رمضان تھا نا، تو وہ جیسے سب اٹھے، فجر پڑی، دیر تک قرآن پڑھا، تو سب ریسٹ کے لیے لیٹ گئے، تو میں آئی تو سب سو رہے تھے، تو میں کچن میں گئی اور میں نے آرام سے کھانا ڈالا اور میں نے پوری روٹی کھا لی، اور میں پھر آ کے آرام سے خود بھی سو گئی، اور مجھے کچھ یاد نہیں اور کوئی خیال نہیں. جب میں ظہر کے وقت اٹھی اور میں نماز پڑھ رہی تھی اور میری والدہ نے باجی سے کہا کہ افطاری کے لیے کیا بنانا ہے، تو مجھے یاد آیا کہ او ہو یہ تو روزہ تھا میرا. تو ایسا ہو جاتا ہے. امی کے ساتھ بھی ہوا تھا نا، جب شتوت توڑ کے نہ پلا، امی کو پسند تھے تو امی تو روزہ رکھتی ہے جمعرات اور پیر والے دن کا، تو امی نے پیٹ بھر کے شتوت کھا لیا، وہ انہوں نے آنا تھا آپ کے پاس ہی، جب ان کو راستے میں یاد آتا کہ پھر آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے بھول کے کھا لیا تو کوئی، ہاں بالکل، انہوں نے صحیح پیٹ بھر کے کھا لیا. ہاں میں نے بھی پراپر روٹی کھائی، شتوت جو تھے نا لپٹی ہوئی پڑی ان کو پوری پسند ایک روٹی کھائی اور آرام سے کھا کے تو میں سوئی، لیکن مجھے بالکل یاد نہیں تھا. تو مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھول کر کھا پی لیا اسے اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، لہٰذا وہ روزہ پورا کرے. تو آپ کو دلیل بھی ساتھ ساتھ آنی چاہیے. اچھا جی،
جو جان بوجھ کر کھاتا ہے یا پیتا ہے یا فزیکل ریلیشن کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس نے روزہ توڑا ہے، تو روزہ توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ جی فدیہ دے، اور اگر نہیں دے سکتا تو 3 مہینے کے روزے رکھے، اور نہیں کر سکتا اس کے علاوہ اور کسی کو کھانا کھلائے، کھانا نہیں کھلائے، بس یہ 2 باتوں کا بتایا۔ جی ایک غلام آزاد کروائے، ایک اگر جو جان بوجھ کے روزہ توڑے جو جمع کا وہ اس کا ہے ایک غلام آزاد کروائے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جی عفت آپ بتائیے۔ میم مسلسل 60 روزے رکھے، 60 مساکین کو کھانا کھلائے، یا ان کو یا ایک غلام آزاد کرے۔ صحیح جواب ہے عائشہ ان کا کہ نہیں؟ جی اسی طرح ارینجنگ آرڈر، یہ 2 مہینے کے روزے 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا، نہیں تو غلام آزاد۔ اس ایک اور حدیث میں ڈیٹیل پڑھی تھی، ایک صحابی آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس کچھ نہیں، لیکن وہ میرے خیال ہے ان کی اسپیشل ہی تھی، ویسے تو یہی ہے۔ عفت آپ کا جواب صحیح ہے، 60 روزے یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مساکین کو کھانا، ورنہ ایک غلام آزاد کرنا۔ اچھا اب کوشچن میرا یہ ہے کہ کفارہ جو ہے اس میں یہ جو ترتیب ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا یا جس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا بولنا کسی نے نہیں ہے، جواب غلط ہو صحیح وہ تو بات کی بات ہے، اپنی باری پہ بولیں گے۔ جی بتائیں فوزیہ۔ اس کو مد نظر رکھا جائے گا، سب سے پہلے تو یہی کہ غلام آزاد کروائے، اگر وہ نہیں کروا سکتا 60 آپ کو غلام سے بڑی محبت ہے جو بار بار پہلے اسی کو آزاد کرا رہی ہیں۔ 60 روزے رکھے، اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر فدیہ دے۔ فدیہ کیا دے؟ آپ نے بھی کہا فدیہ، آپ نے بھی کہا فدیہ، صدقہ خراب یہ کہاں سے ایڈ کیا آپ نے؟ فدیہ ہی نہیں، فدیہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ بحث نہیں میں اس وقت کر رہی، کوشچن یہ کر رہی ہوں روزے کے کفارے میں فدیہ آپ نے کب اور کہاں سے ایڈ کیا، کہاں پڑھا تھا؟ ابھی بات کی فدیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جرمانہ بھرنا، فائن۔ ابھی انہوں نے 3 چیزیں آپ کو بتا دی اور میں نے ان کو کہا جواب صحیح ہے، پھر آپ اس میں چوتھی چیز کیسے ایڈ کر سکتے ہو؟ چوتھی چیز نہیں ہے، یہ 3 چیزیں ہی فدیہ ہیں، ان تینوں میں سے ایک چیز فدیہ ہو، ٹھیک ہے؟ لہٰذا علیحدہ فدیہ نہیں، یہ تینوں چیزیں ہی فدیہ ہیں۔ فدیہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائن۔ ایک رول توڑا ہے اس کا فائن بھرو، ٹھیک ہے؟ اب وہ فائن کیا ہے؟ فائن ان 3 چیزوں میں سے ایک ہوگا۔ اچھا اب کوشچن پر واپس آتے ہیں، کوشچن یہ تھا کہ ارینجنگ آرڈر ہے کہ نہیں ہے، ترتیب ہے کہ نہیں ہے، جو آپ جواب دے رہی تھی، ترتیب ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جلدی جلدی بتائیں، ابھی تو وہ سوال باقی ہیں۔ نہیں ہے۔ اچھا آپ نے جواب بدل دیے۔ اچھا فرزین آپ بتائیں۔ ترتیب ضروری ہے، اور ترتیب ہے کیا؟ ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ سب سے آپ پہلا 60 روزے رکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ روزے رکھ سکتے ہیں تو 60 دنوں کے روزے رکھیں، اور اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ جو ہیں وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور تھرڈ اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایک غلام آزاد کر دیں۔ جی صحیح جواب دے کر آپ نے اس کو بدل کر غلط کیا۔ میں نے آپ کے ترتیب کی بات پر تو اعتراض نہیں کیا تھا، میں نے تو آپ کے فدیہ کا جو چوتھا آپ نے ایڈ کیا اس کو غلط کہا۔ میں نے کب آپ سے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو؟ فدیہ یہی تھا نا جو صدقہ خراب۔ فدیہ میرے بچے، فدیہ ہوتا ہے آپ جو ایک مسکین کو، فدیہ اصل میں لفظی مطلب فدیہ کا ہے جرمانہ، فدیہ قیدی کے لیے بھی دیتے ہیں، فدیہ کسی بھی کام کو اگر ہم نے غلط کر دیا ہے اس کے لیے دیتے ہیں، فدیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے فائن۔ اب وہ فدیہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے تو پھر فدیہ وہی ہوگا، اور اگر اللہ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، یعنی کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو
کیا اسے کہتے ہیں احرام کی حالت میں جس کو سر منڈوانا پڑ جائے تو اس کا فدیہ علماء ڈیسائیڈ کریں گے. کہا ہے نا, خود نہیں کہا. پھر اسی طرح اگر کوئی شکار کر لے حالت احرام میں تو اس کا فدیہ بھی علماء ڈیسائیڈ کریں گے. بتایا نہیں کیونکہ لوگوں کے مالی حالات پیری کرتے ہیں. لیکن روزے کا فدیہ اللہ نے بتا دیا. 3 چیزیں اور ان کی ایک ارینجنگ آرڈر ہے. سب سے پہلے 60 روزے رکھنا. اگر اس کی طاقت نہیں ہے, اچھا یہ آپشن نہیں ہے, روزے رکھ سکتے ہیں مگر چھوڑ کر سکپ کر جائیں گے, یا کہ یہ آپشن ہے, یہ آپ نے بتانا. 60 روزے, 60 مساکین کو کھانا یا ایک غلام آزاد. ٹھیک ہے, تو غلام آپ پہلے لے آتی, غلام اینڈ پر ہے. اوکے, اب نیکسٹ کوشچن پر آئیں. یہ جو ارینجنگ آرڈر ہے یہ آپشنل ہے, یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ 3 آپشن ہیں, آپ کسی بھی ایک کو چوز کر سکتے ہیں, یا کہ اگر پہلے کی طاقت نہیں تو دوسرے کو لے سکتے ہیں. جی پہلے کی طاقت نہیں ہے تو پھر آپ دوسرے کی لے سکتے ہیں, دوسرے کی نہیں ہے تو پھر آپ تیسری کی لے سکتے ہیں. جی, آپ کا کیا کہنا ہے فرزین, سوری فوزیہ؟ یہی. جی آپ کیا کہتی ہیں عائشہ؟ جی یہی ہے, ارینجنگ آرڈر میں چلیں گے, اگر پہلے کی طاقت نہیں ہے تو پھر. جی فت؟ جی میم, یہ ارینجنگ آرڈر ہی رہے گا. اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ دوسرا آپشن دیکھیں گے, اگر دوسرا بھی نہیں کر سکتے تو پھر تیسرا. جی علیزہ؟ میم ارینجنگ آرڈر میں ہی ہوگا. یعنی کہ یہ آپشنل نہیں ہے, یہ لازم ہے. اگر پہلے آپشن کی طاقت نہیں, کیونکہ اللہ نے کہا کہ 60 رکھو, اگر طاقت نہ ہو تو پھر 60 مساکین کو کھلاؤ, یہ بھی ممکن نہیں تو پھر غلام آزاد. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ نہیں ہوگا کہ جی 60 روزے تو چلو مسکیناں روٹی کھوا دو, ایسے نہیں ہوگا. اچھا میں نے اس میں کچھ پوچھنا ہے. جی پوچھیں. اسی والی بات ہے نا, میں نے وہ والی حدیث ہی پڑھی تھی, وہ جس میں نے بھی پہلے بھی کہا نا کہ وہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے اس کا ہی کہا کہ میں نے کر لی مباشرت. تو رکھتے تھے وہ اردو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چراتا ہوں, بہت غریب آدمی ہوں, اتنی مشقت کے ساتھ میں اتنے لمبے روزے نہیں رکھ سکتا. آپ نے کہا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ. وہ کہنے لگی جی میری تو اوقات ہی نہیں ہے, میں بہت غریب ہوں. آپ نے کہا پھر یہ غلام آزاد کرو. انہوں نے کہا جی مجھے تو آج تک نصیب ہی نہیں ہوا, ان کے میں اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس کوئی غلام نہیں. آپ نے کہا چلو حسب توفیق کوئی فدیہ دے دو, کچھ صدقہ کر دو, جو تمہاری حیثیت, کیونکہ وہ نہیں تھے, بالکل مالدار نہیں تھے. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا, رات کے کھانے کا بھی سامان نہیں ہے میرے پاس اس ٹائم, تو میں کیا صدقہ کروں. آپ نے کہا اچھا چلو بیٹھو, میرے پاس بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. تو ایک جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ کھجور کی بنی ہوئی وہ ہوتی تھی ٹوکریاں پہلے, تو وہ ٹوکری کہیں سے آئی آپ کو کھجوروں کی. تو آپ نے کہا جاؤ, میں نے یہ آپ کو صدقے کے لیے دیا, تو آپ اپنی طرف سے بانٹ دو مدینے میں نا غریب لوگوں میں. تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ غریب کون ہے مدینے. تو آپ کو ہنسی آ گیا, آپ نے کہا اچھا جاؤ تم رکھ. تو وہ تو پھر آپ کا اختیار تھا نا جو آپ نے یوز کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی وہ بہت مجبور تھے, غلطی ہو گئی تو پھر آپ نے رستہ دے دیا. تو اگر کوئی واقعی بہت مجبور ہو, نظر آ رہا, آپ دیکھیں نا جیسے جو راج مزدور وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کام کتنا سخت ہوتا ہے, تو پھر 60 روزے ان کو کہو رکھو مسلسل, تو کیسے رکھ پائیں گے. پھر آپ کو 60 لوگوں کو کھانا کھلا دو, تو آج کل ان کے لیے یہ بھی مشکل ہے, غلام تو ہے ہی نہیں. تو پھر ان کو چوتھا آپشن دیا جائے گا جو ایکچولی قرآن کا آپشن نہیں ہے, اس حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوروں کے لیے دے دیا ہے کہ اگر کوئی رستہ نہیں ہے تو پھر حسب توفیق کچھ تو صدقہ دے دو. ٹھیک ہے جی, لیکن اس حدیث میں تو اردو ترجمے میں پڑھ رہی تھی, اس میں انہوں نے ایک دیکھ بنا دیجیے. جی 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 میں اردو میں پڑھ رہی تھی نا ترجمہ, مجھے نہیں پتا عربک میں ارینجنگ آرڈر کیا تھا, لیکن اس کے ترجمے میں غلام سب سے پہلے تھا, کیونکہ میں نے ابھی کل ہی پڑھی ہے. تو ترجمے میں نے دیکھا انہوں نے پوچھا غلام ہے تو آزاد کرو, ان کا نہیں. تو پھر آپ نے روزوں کا کہا, پھر انہوں نے کہا نہیں, پھر آپ نے یہی مساکین کو کھانا کھلانے کا کہا. جی نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ باقاعدہ ڈسکشن ہے اس پر, علماء کی سہولت کے پیش نظر کہا, کیونکہ عربوں کے پاس غلام تھے, غریب لوگوں کے پاس بھی نا پیسہ نہیں تھا مگر غلام تھے, تو غلام آزاد کرنا ان کے لیے آسان تھا.
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے آسان آپشن دے دیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ان کے پاس، ان کے ظاہر ہے ریگولر آنے والے تھے تو آپ جانتے تھے ان کے حالات. تو ٹھیک پھر جب انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رعایت دی. کچھ علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ اصل میں یہ حدیث سنانے والے نے ویسے سنائی ہے، رینجنگ آرڈر میں نہیں سنائی، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے اور خود اللہ نے کہا کہ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو یہ آپشن ہے، اس کی طاقت نہ ہو تو یہ آپشن ہے، اس کی طاقت نہ ہو تو یہ آپشن. ٹھیک ہے. اچھا جی. ایکسکیوز می میم، جی آپ جی. ابھی بنا کے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اسی طریقے سے بانٹ دی جائے، یا الگ سے مساکین ڈھونڈ کے کھانا ان کو بٹھا کے کھلایا جائے تو تبھی نہیں نہیں، کوئی بھی مساکین ہو، کوئی بھی مساکین ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ویسے ہی مساکین ہو. جیسے آپ کو پتا ہے کہ کوئی محلہ ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں ایوریج ہیں، ان کے رکشہ ڈرائیور ہیں، غریب لوگ ہیں، پتہ ہی ہوتا ہے. اب جیسے میں ایک مدرسے میں پڑھانے جاتی ہوں تو وہ ساری جو لوکیلٹی ہے وہ بہت غریب لوگوں کی ہے. کوئی رکشہ ڈرائیور ہے، کوئی ادھر میں جعفری پل جاتی ہوں نا، تو کوئی جو ہے وہ مزدور ہے، تو کوئی جو ہے وہ کلرک ہے. وہ بلو دا ایوریج لوگ ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی انکم جو ہے نا 25-30 ہزار روپے مہینہ ہے. تو کیا ان بیچاروں کی پوری پڑتی ہے؟ تو یہ مساکین میں شامل ہیں. تو اگر آپ ان کو کھانا کھلاتے ہیں تو بالکل صحیح، کوئی خرابی نہیں اس میں. سوال میرا یہ تھا کہ نا ہمارے مطلب کہ ذہن میں یہ ہمارے یہ کہ جو روزہ کے ہم نے اگر روزہ نہیں رکھا، ہم اپنی جگہ پہ کسی روزہ دار کو روزہ کھلوائیں، اس کا روزہ رکھوائیں، یہ آپشن رکھا جاتا ہے. وہ مساکین کا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس بندے کا روزہ نہیں، اس کو نہیں کھانا کھلانا. نہیں نہیں، وہ الگ بات ہے. یہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ مساکین ڈھونڈیں گے. جو آپ نے فدیہ دینا ہے وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، بس اس کا مسکین ہونا ضروری ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی روزہ رکھ نہیں سکتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا دے گا بطور فدیہ، یا پھر کپڑے دے گا. تو وہ پھر آپ جب دیتے ہیں تو صرف اس کا مسکین ہونا ضروری ہے. روزہ رکھے یا نہ رکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کفارے میں بھی روزہ رکھے یا نہ رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مسکین ہونا ضروری. یہ جو 60 روزے رکھتے ہیں یہ تو میرا سوال ہے. یہ جو 60 روزے رکھنے ہیں، ان کے رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ 10-10 20-20 کر کے پورے کر لیں، یا کہ مسلسل رکھنے ہوں گے؟ جی مسلسل رکھنے ہوں گے. دلیل؟ مسلسل رکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے آپ کا جواب. صحیح ہے پانی. جی مسلسل رکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک آپ کا ہو گیا آنسر. اب میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھنے ہوں گے، دلیل لائیں. جی عائشہ، چلے عفت پہلے آپ بتائیں. نو میم، دلیل نہیں ہے. جی عائشہ. جی یہ بھی حدیث میں پڑھا تھا کسی کے، مگر وہ ایگزیکٹلی نہیں یاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ مسلسل ہی رکھنے ہیں 2 ماہ کے روزے. جی پوری میں چھوڑ. آپ نے قرآن میں پڑھا بھائی، شہرین متتابعین، شہرین متتابعین، 2 ماہ کے روزے مسلسل متتابعین. اچھا جی، چلے کوئی بات نہیں. نیکسٹ کوشچن پر آتے ہیں. رمضان کے روزے جو بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، ان کا فدیہ دینا لازم ہے یا نہیں؟ جی بتائیے حمیرہ. جی عفت. وہ روزے پورے کرنے ہوتے ہیں میم، جی جتنے روزے پورا کرنا. ان کا فدیہ دینا لازم ہے. جی جب رمضان کے بعد سفر تو سارا ختم ہو جائے گا،
اور اگر بیماری سے بھی شفا اللہ نے دے دی الحمدللہ. اب جو آپ فارغ ہوئے اپنے اس مسئلے سے، تو روزے جو چھوڑے تھے ان کی قضا لازم ہے کہ نہیں ہے؟ جی فوزی. لازم. قضا لازم. اب یہاں پر میرا سوال یہ ہے آپ سب سے کہ قضا لازم ہے، فدیہ لازم ہے، تو یہ ایک کا لزوم دوسرے کے لزوم کو ختم کرتا ہے کہ نہیں؟ یعنی دونوں ہی لازم ہے. جس نے فدیہ دے دیا کیا وہ روزوں کی قضا کرے گا؟ لازمی ہے. اور جب روزوں کی قضا ہی کرنی ہے تو فدیہ دے گا لازمی ہے. جی جو مطلب کہ اس کی طاقت رکھتا ہو کہ جو قضا روزے بعد میں پورے کر سکے وہ ہی رکھے گا، اور اگر وہ اس کی طاقت نہ رہے، ایسی بیماری ہو کہ جس میں اس کے ٹھیک ہونے کے امکان نہ ہو، وہ فدیہ ہی دے گا. جی کوئی اور رائے، کوئی اور آنسر؟ جی عفت. اس کی قضا لازم ہے میم. وہ بالکل صحیح کہا آپ نے. میرا کوشچن یہ ہے کہ قضا لازم ہے، فدیہ لازم ہے، دونوں ہی لازم ہوں گے یا کہ یہ کہ قضا کرنی ہے تو فدیہ مت دو، فدیہ دے دیا تو قضا رہنے دو، یہ دونوں ہی کرنے پڑیں گے؟ نہیں، ایک کرنا پڑے گا میم. اگر تو آپ بیماری ایسی ہے کہ آپ بعد میں ٹھیک ہو کے روزے رکھ سکتے ہیں تو آپ گنتی پوری کریں گے، ادروائز آپ فدیہ دیں گے. جی عائشہ. جی یہی ہے کہ اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو روزے رکھیں اور فدیہ نہ دیں، لیکن اگر پہلے فدیہ دے دیا ہے اور لیکن ٹھیک ہو گئے ہیں تو پھر روزے بھی پورے کریں، گنتی بھی. جی وہ فدیہ علیزہ. ویسے ایکسٹرا. جی علیزہ بیٹے. جی میم یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. رمضان میں جس نے روزہ ارادے سے چھوڑا ہے وہ فدیہ بھی دے گا اور وہ بعد ازاں روزے کی قضا بھی دے گا. ٹھیک ہے، دونوں ہی کام کیے جائیں. ٹھیک ہو گیا. یہ جواب کس نے دیا تھا؟ نہیں آپ نے یہ جواب دیا تھا. نہیں انہوں نے بھی یہ جواب کسی نے بھی صحیح نہیں دیا. اوکے اچھا اب دوسری بات یہ بتائیں، حیض کی حالت میں جو روزے چھوڑے جاتے ہیں ان کا فدیہ دیا جائے گا یا کہ نہیں؟ جی جی نہیں. جی نہیں. جی کسی کا سوال جواب چینج ہے تو وہ بتائے. جی پھر ہم تو پورے کرنے والے پتا تھا، لیکن اب آپ نے بتایا ہے اس کا مطلب پھر پہلے فدیہ بھی دیں اور بعد میں روزے بھی پورے کریں. جی کون کون اتفاق کرتا ہے عائشہ کے ساتھ؟ نو میم، حیض کے روزے تو ہم لوٹائیں گے، دونوں کام تو نہیں کریں گے. حیض کے روزے کا فدیہ نہیں ہوگا، قضا ہوگا. کیوں نہیں ہوگا فدیہ؟ کیوں نہیں ہوگا بتائیں. کیونکہ ہم جب صحت مند ہو جاتے ہیں تو پھر ہم رکھ سکتے ہیں. وہ تو دوسرا بھی کار ہے نا، جو مسافر ہے وہ بھی بعد میں رکھنے کی نیت رکھتا ہے لیکن اس کو فدیہ بھی دینا ہوگا اور بعد میں قضا بھی کرنا ہوگا. تو حائضہ کو کیوں یہ رخصت ہے؟ جی کیونکہ یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ یہ حکم دیا ہے اللہ نے، اجازت نہ کہے، حکم. حکم دیا اللہ ہے پاک نے حکم دیا ہے کہ رمضان کے روزے حائضہ نہیں رکھے گی. بعد میں. ٹھیک ہے نا. اب اللہ نے منع کر دیا تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو خود لا ہے. جس نے روزہ خود چھوڑا، اصل میں آپ نے میرے جملے پر غور نہیں کیا. میں نے آپ سے کہا تھا جو رمضان کا روزہ اپنے ارادے سے چھوڑے گا وہ فدیہ بھی دے گا اور قضا بھی کرے گا. لیکن حائضہ نے تو اپنے ارادے سے نہیں چھوڑا. یہ فزیکل سسٹم بھی اللہ نے بنایا اور یہ بھی اللہ نے لا بنا کر دیا کہ حائضہ عورت رمضان میں روزے نہیں رکھتی، یعنی کہ حائضہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، رمضان ہو غیر رمضان ہو، حائضہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی. اب یہ اللہ کی طرف سے ہے نا پابندی، تو یہ تو خود لا ہے، یہ تو خود قانون ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا قانون نہیں توڑتا. تو جب قانون ہی نہیں توڑا تو فدیہ کس بات کا، فائن کس بات؟ لہٰذا حائضہ عورت صرف قضا کی پابند ہے، فدیہ نہیں دے گی. فدیہ وہ دے گا جو رمضان کا روزہ اپنی مرضی سے چھوڑ رہا، اگر جو اس کے پاس عذر ہے، بخار ہو گیا ہے یا وہ مسافر ہے
لیکن چھوڑ تو وہ اپنی مرضی سے رہا ہے نا. یا کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس وجہ سے وہ کہتی ہے یہ نہیں کہ بھائی مجھے کمزوری ہو جاتی ہے, مجھے چکر آتے, ہوتا ہے خواتین کو ڈیفینیٹلی, تو اب وہ نہیں اس نے پورے رمضان کے روزے رکھے کہ جب میں اس کی فیڈ چھڑا دوں گی تو تب میں روزے رکھوں گی, تو یہ آپشن اس نے خود چنا ہے نا, تو لہٰذا پھر وہ فدیہ بھی دے گی اور وہ اس کی قضا بھی پوری کرے گی بات. لیکن حائزہ نے آپشن نہیں چنا, حائزہ تو اس قانون کو پورا کر رہی ہے جو اللہ کریم نے دیا ہے, تو قانون کو پورا کرنے کا کوئی فائن نہیں ہوتا, وہ صرف قضا کرے گی. جی نہیں تو اگر یہ جو مسافر ہے اگر یہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے, اگر رکھنا چاہے تو رکھ لے. کہ اگر اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سفر بھی کر رہا ہے اور روزہ بھی رکھنا چاہ رہا ہے. دیکھیں اگر اس کو بہت سہولت ہے اور بہت یقین ہے کہ وہ نبھا سکتا ہے اور دقت نہیں ہوگی تو رکھ لے, پابندی نہیں ہے, لیکن مسافر چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. دیکھیے حکم اور اجازت دو چیزیں ہوتی ہیں. حکم آ گیا نا, مطلب کہ یہ ہاں میں وہی آپ سے وضاحت کر رہی ہوں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے حکم, ایک چیز ہوتی ہے رعایت, اجازت. جس طرح حکم ہے حائزہ روزہ نہیں رکھے گی, اور مسافر روزہ رکھے یا نہ رکھے اجازت ہے, نہیں رکھ سکتا مت رکھے. بیمار کے لیے بھی اجازت ہے, بیماری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. فرض کریں کوئی بیماری ایسی ہے جیسے اللہ معاف کرے کہ گر گئے, ٹانگ ٹوٹ گئی, اللہ نہ کرے, اب پلاسٹر لگا ہوا بیڈ پہ بیٹھے ہوئے, اب کوئی کام نہیں ہے, یعنی کہ ایسا کہ روزہ چھوڑنے سے نہ چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا, تو پھر اب کیا کریں, فرق کوئی نہیں نہ پڑنا, تو پھر کیا کریں, پھر روزہ رکھیں. ہاں اب اگر ایک بیماری ایسی ہے کہ اس میں آپ نے اپنی دوائی لینی ہے ٹائم ٹو ٹائم, اب وہ مسئلہ اور ہے, وہی جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ چلے بخار ہے, ہر 2 گھنٹے بعد وہ بخار تیز ہو رہا ہے, تو ڈاکٹر نے کہا 4 گھنٹے بعد دوائی ریپیٹ کرو, تو اب وہ تو پھر روزہ نہیں رکھ سکتا. تو بیمار اور مسافر کو اجازت ہے کہ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے. تو ہمیشہ یاد رکھیں اجازت اور حکم میں فرق ہے. جیسے مردوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے, حکم نہیں ہے نا. نہیں سنجیدہ بات ہے, یہ مذاق کی بات نہیں ہے, یہ حکم نہیں کہ 4 شادیاں کرو, پھر تو ہر بندے کو کرنی پڑے. حکم تو وہ ہوتا ہے, اجازت ہے, چاہے تو کر سکتے ہیں. اسی طرح مسافر کو اجازت ہے, چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے. اور مریض کو بھی اجازت ہے, چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے. حاملہ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت ہے, چاہے تو روزہ رکھ لے چاہے تو نہ رکھے. اب جب وہ فیصلہ کریں گے تو اپنی مرضی سے کریں گے, اس وجہ سے یہ 4 لوگ جو ہیں یہ پھر ان روزوں کا فدیہ بھی دیں گے اور یہ جا کر بعد ازاں قضا بھی کریں گے. حائزہ کو حکم ہے اس نے نہیں رکھنا, وہ رکھنا چاہتی ہے, وہ ٹھیک ٹھاک ہے, وہ کہتی ہے میں کیوں چھوڑوں. جیسے اکثر ہم غمناک ہوتی ہیں جب رمضان میں حیض آتا ہے, تو خاص طور پر اگر وہ آخری ڈیز میں آ جائے تو بہت صدمہ ہوتا ہے کہ کیا ہے یہ. تو ایسی صورت میں عورت رکھنا چاہتی ہے, اس کی صحت بھی اجازت دیتی ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے کہ ہم نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, تو حکم اور اجازت میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے, اور حکم کی وجہ سے ہم تو حکم پر ہی عمل کر رہے ہیں, اور جینوین بات یہی ہے کہ دکھ کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں, کہ یعنی دل نہیں چاہتا. وہی بات ہے خاص طور پر جب آخری روزے ہوتے ہیں اور اس میں آ جائے یہ قرصہ تو بہت غم ہوتا ہے, اور پھر بھی سارا دن کچھ نہیں کھاتے ہے نا, دل ہی نہیں کرتا کھانے کو, کیونکہ وہ غم لگا ہوتا ہے کہ روزہ چھوٹ گیا. اچھا میں ایک وہ پوچھنا تھا آپ سے کوشچن, ابھی آپ نے ورڈ بولا نا, وہ قرآن میں آپ نے کہا تھا یہ ہے 2 مہینے کے مسلسل روزوں والا ورڈ, وہ یہ جو ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں یہ 3-4, اسی میں ہے یہ والا ورڈ یا کہیں اسی میں کسی ہے, اور اسی جگہ ہے میں ہے, قرآن پاک؟ اسی میں ہے, اسی میں ہے. اوکے ہاں مل جائے گا آپ کو, شاہدائی نہیں متتابعین. ٹھیک ہے. اچھا رمضان کے روزے کا آغاز اور اختتام کس وقت ہوتا ہے؟ روزہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا؟ آسان کر لیتی ہوں سوال. جی سب سے پہلے ہمیرا نے ہاتھ اٹھایا, فجر سے مغرب تک. فجر سے مغرب تک. اب اذانیں لوگ تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے دیتے رہتے ہیں نا, تو پھر سورج کے ڈوبنے اور غروب ہونے, سورج کے غروب اور طلوع نکلنے سے ہاں ڈوبنے تک. ڈوبنے تک. کیا کہتے ہیں اس وقت کو؟ صبح کے وقت کو صادق صبح صادق, اور شام. مغربی غروب کا وقت. ٹھیک ہے, تو صحیح ہو گیا, جواب صحیح ہے آپ کا حمیرا. اچھا اب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ صبح آغاز ہوتی ہے, صبح صادق, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے کتنی دیر تک آپ
सहरी कर सकते हैं। सहरी का टाइम एक्चुअली कितने बजे किस तरह खत्म हो जाता है, कितनी देर तक आप सहरी कंटिन्यू कर सकते हैं इन केस ऑफ लेट। अगर आप लेट हो गए हैं तो आपके पास कितना टाइम है सहरी करने का, आप कब तक अपनी सहरी कंटिन्यू कर सकते हैं। सहरी का वक्त एक्चुअली कब खत्म हो जाता है? अजान जब शुरू होती है उससे 1-2 मिनट पहले खत्म हो जाता है। जी आपने बताया था जब सुबह का जब कीड़ी गिर जाए तो नहीं अच्छा, जब मैं शायद सूरज नहीं निकलना था। होता है ना, बिल्कुल आपने, वो सुबह सादिक है ना, सुबह सादिक है, सही हो गया। सूरज सुबह सादिक से बहुत देर बाद निकलता है, लिहाजा दोबारा ये नहीं कहना। सुबह सादिक में और सूरज के तुलू में आजकल भी 1 घंटे का फर्क है, और गर्मियों में तो ये 2-2.5 घंटों का फर्क बन जाता है। यानी कि आजकल जो फजर का वक्त है वो शुरू होता है 5:25 पे, और जो तलुए आफ्ताब है वो है 6:55 पे। इतना फर्क है। और गर्मियों में तो फजर हो जाती है 3:30 बजे और तलुए आफ्ताब होता है 7 बजे। तो सूरज निकलना इसके साथ शामिल नहीं है। ठीक है बेटे, क्लियर इट। जी बताएं बताएं। अबियज और अस्वद यानी कि जो सफेद धारी जो नजर आती है हल्की हल्की, वो सुबह के टाइम वहाँ उस वक्त तक है। आप इतनी उसमें डिटेलिंग में क्यों जा रहे हैं? आपने कभी जाकर देखा आसमान पे? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप कमरे में बैठे और आप खाना खा रहे हैं, तो अजान और छोड़ दो। कब आपके पास, यानी कि जैसे होता है ना जो लेट होते हैं, बाज होते ही लेजी बगर है, आप उठाते रहे, जब सारा खानदान सैरी करके फारिग हो जाता है वो उठ के आ जाते हैं, फिर वो जल्दी जल्दी खाते हैं, फिर बहस शुरू होती है कि कब तक सैरी हो सकती है। तो मैं उस वक्त कौन जाकर देखेगा सफेद धारी स्याह धारी? किसी ने कुछ नहीं देखना, कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। अब बताएं अब कब तक वो खा सकता है? अजान स्टार्ट हो तो बस खाना छोड़ दो। जी आयशा आप बताइए। जी अजान अगर लेट है तो फिर तो अजान सुनने तक खा लें, और अजान शुरू हो तो साथ ही बंद कर दें, सिवाय इसके कि कोई नवाला हाथ में हो तो वो खा लें। जी फत। जी मैम, अजान सुनने तक, जब तक अजान मुकम्मल हो, अगर वो लेट है तो फिर अजान मुकम्मल होने तक वो खा ले, और या ये है कि जो उसके मुंह में है वो खा ले, और जो पानी का घूंट है वो पी ले। सबसे काम पहली कर बात तो ये है कि लेट सिर्फ उसी को माना जाएगा जो कभी गलती से लेट हो गए। जो रोज ही लेट उठते हैं तो उनको आदत है, लिहाजा उनके लिए कोई रियायत नहीं। दूसरी बात यह है कि जो लेट भी है, ये गलत फहमी है कि अजान खत्म होने तक वो खा सकता है। नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा कि जिसने कोई नवाला मुंह में डाला और अजान सुनी तो वो उस नवाले को खा ले। क्योंकि ऐसा हुआ कि एक सहाबी ने अपनी बात बताई, फिर उन्होंने कहा कि जी सुबह सैरी में कर रहा था अभी, तो अजान शुरू हुई तो मैंने मुंह का नवाला फेंक दिया। तो आपने फरमाया अगर तुम में से कोई मुंह में नवाला डाले और अजान शुरू हो जाए तो उस नवाले को खा ले, और अगर तुम में से कोई पानी का घूंट भरे मुंह में और अजान हो जाए तो उसको पी ले। इतनी कोई वो बात नहीं है, एक 2 सेकंड की बात है ना, इजाजत। लेकिन ये जो सोच है कि जब तक अजान खत्म हो हम खा लें, बिल्कुल नहीं। अजान से पहले सहरी का वक्त खत्म हो चुका होता है। हिना का जवाब बिल्कुल सही था कि अजान से पहले सहरी का वक्त खत्म हो चुका होता है। मुअज्जिन ने भी तो सहरी करनी होती है, तो अजान और सहरी का वक्त साथ नहीं होता। सहरी के वक्त के 4-5 मिनट बाद नॉर्मली अजान होती है, तो ऑलरेडी वो टाइम थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है। फिर भी ये रियायत दे दी गई कि किसी को नहीं आइडिया हुआ, आपको पता है चार्ट होते हैं, अब तो चार्ट रिलीज होते हैं, शाया होते हैं, मोबाइल्स के ऊपर भी आ जाते हैं, तो आप क्या करें, जमा कर लीजिएगा 2 नमाजें मगरिब और इशा। तो दो जो अच्छा जो आपके मोबाइल है उनके ऊपर टाइमिंग्स आ रही होती हैं, तो या तो आप अलार्म लगा लें या रिमाइंडर खोल लें, जिस तरह भी। तो आप देखें कि उस पर दिया होता है सहरी का वक्त और अजान का वक्त, तो उनमें आमतौर पर 2 से 4 मिनट का फर्क होता है। वो फर्क असल में इसी वजह से होता है, सहरी के वक्त का और फजर का आगाज एक ही टाइम में होता है, लेकिन फिर फजर की अजान 2-3 मिनट बाद ही होती है। तो ऑलरेडी 2-3 मिनट का मार्जिन हम ले चुके हैं, अगर हमने टाइम पर गौर नहीं किया और हमारी तवज्जो अजान पर रही, यानी हमें पता नहीं चला और अजान हो गई, तो फिर जो मुंह में नवाला है वो खा ले,
یعنی کہ اگر بہت غلطی ہو گئی ہے تو جیسے کوئی دوائی ہے ضروری وہ کھا لیں، بس اتنی رعایت۔ اصل میں اذان سے جو وقت ہے فجر کے طلوع کا، اس سے جیسے فرض کریں کہ آج کل وقت جیسے 5:25 ہے، تو ہمیں 5:20 پر سحری سے فارغ ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بعد میں کھاتا رہے گا تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ اگلا سوال ہے۔ کسی نے اذان کے دوران، اذان شروع ہو جانے کے بعد کسی نے کھانا جاری رکھا، جیسے ہمارے یہاں ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ جی جب تک اذان ہو رہی ہے کھا لو وغیرہ وغیرہ، تو پھر کیا ایسی صورت میں اس کا روزہ ہوگا؟ سب سے پہلے حمیرہ نے ہاتھ اٹھایا تھا، جی ہاتھ جلدی اٹھایا کریں۔ نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہوگا جی۔ اچھا، اب ایک کوشچن اور آپ سے یہ کہ خواتین یا مرد حضرات کوئی بھی کسی نے جنابت کا غسل کرنا ہے تو کیا حالت جنابت بنا پاکی کی حالت میں سحری ہو سکتی؟ جی فوزیہ، سحری ہو سکتی ہے جی، حالت جنابت میں سحری ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی نے حالت جنابت میں ہی وقت گزار دیا اور نماز کا وقت بھی نکل گیا تو روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب تک کہا نہ کروں جواب نہ دیا۔ جی نہیں ہوگا روزہ۔ لازم کیا ہے؟ ابھی سوال تو پورا نہیں ہوا تھا۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ روزے کے آغاز کے لیے کس وقت تک غسل کر لینا لازم ہے؟ جی آپ ہی بتائیں نا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نہیں، میں نے بہتر اور بدتر نہیں پوچھا، میں اصول اور قانون پوچھ رہی ہوں، تو قانون بتائیں مجھے کس وقت تک لازم ہے کہ آپ غسل کر لیں، پاک ہو جائیں تاکہ آپ روزہ آغاز کر سکیں؟ روزے کے آغاز کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ اسی ٹائم کسی ٹائم؟ بھائی اسی ٹائم کیا مطلب ہوا؟ کس ٹائم؟ رات میں، صبح میں، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ پوچھ رہی ہوں، اس ٹائم سے کیا مراد ہے؟ ہاں ہاں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ رات کو نہا کر سوئیں؟ یہ ابھی تو آپ نے کہا کہ سحری ناپاکی کی حالت میں ہو سکتی ہے۔ ہم کلاس لے رہے ہیں، سوری۔ ہاں جی، کوئی مجبوری ہو تو پھر ورنہ میں نے تو نہیں کہا، میں نے کہا یہ جواب بالکل صحیح ہے، حالت ناپاکی میں سحری کر لینے سے روزہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ مجبوری کا روڑا کیوں اٹکا رہی؟ جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ اذان سے پہلے سحری کرتے کرتے تو اذان ہو جاتی ہے نا، 9 سیکنڈ چانس جی کر دیے۔ فجر کی نماز سے پہلے۔ جی عفت، جی میم کہ اس ٹائم سے پہلے پہلے کیا آپ فجر ادا کر سکیں؟ جی عائشہ، یہ سحری جی یہی فجر ادا کر سکیں، وہی غسل کریں اور فجر ادا کے ٹائم تک فجر کی کر نماز سکتے نہیں ہیں۔ چھوٹنی چاہیے آپ کی، آپ کی جی فجر حالت پاکی میں آپ ادا کریں، جس نے فجر پا لی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ تو اذان سے پہلے، اذان سے بعد کی بات ہی نہیں ہے، سحری سے فارغ ہو کر آپ نہا لیں، بے شک آپ اذان کے بعد نہائیں، ڈزنٹ میٹر، کیونکہ اب دیکھیں جو گرمیوں کے روزے ہیں، سردیوں میں بھی اتنا کم کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ 5:25 پر ایگزیکٹ جو ہے ٹائم شروع ہوتا ہے فجر کا اور ختم ہوتا ہے 6:55 پہ، تو تقریباً 1.5 گھنٹہ ہے نا۔ تو اگر کوئی خاتون، جیسے ظاہرہ خواتین کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، کھانا کھلانا، پھر برتن اٹھانا، پھر رکھنا، پھر وہ سب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ بھی میں نان چلی ہوں، نہیں کہہ سکتے نا، جوائنٹ فیملیز ہے، میاں اکیلے ہو تو بندہ بات بھی کر لے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا برتن وغیرہ اندر رکھ کر نہانے جانا، تو اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، تو کوئی فرق نہیں، فجر کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو اذان کے ساتھ باؤنڈ نہیں کرنا، فجر کی نماز حالت پاکی میں جس نے پائی وہ اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا، اور جس نے فجر ناپاکی کی حالت میں نکال دی اس کا کوئی روزہ نہیں، چاہے اس نے نیت کی بھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ روزے کے لیے پاکی کنیکٹ ہو گیا۔ جی
میرا سوال ہے افطاری کا وقت کیا ہے؟ سحری کا وقت تو آپ لوگوں نے مجھے بتایا، افطاری کا وقت کیا ہے؟ ویٹ، جی فرزین آپ بتائیے. غروب آفتاب. غروب آفتاب. جی اس پر کوئی اضافہ، کوئی کمی، کچھ چینج کرنا چاہے؟ بالکل مغرب صحیح کی جواب ہے. اذان. غروب آفتاب جو ہے وہ افطاری کا وقت ہے. اگر کوئی لیٹ کرتا ہے افطاری، کتنی لیٹ افطاری یعنی ہونی چاہیے؟ افطاری لیٹ ہونی چاہیے کہ جلدی؟ چلے یہ بتائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ افطاری جلدی کریں کہ دیر سے کریں؟ جی بتائیے. وقت پر کرنی چاہیے، جلدی نہیں. جی علیزہ نازاب بتائیں. میم ٹائم پہ کرنی چاہیے. جی جلدی کرنا چاہیے. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ جی بتائیں بتائیں بتائیں، بولیں. جلدی کرنی چاہیے. جی عائشہ عمران. جی جلدی کرنی چاہیے. جی جی میم جلدی کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرتی رہے گی اس میں خیر رہے گا. بہت اچھا، حدیث آپ نے صحیح سنائی. ٹھیک ہے، جواب صحیح ہے. افطاری جلدی کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تب تک خیر قائم رہے گی جب تک وہ افطاری جلدی کرتی رہے گی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنی جلدی کریں؟ جلدی سے مراد کیا ہے؟ 10 منٹ پہلے روزہ کھولنا؟ اچھا، پھر جلدی سے مراد کیا ہے یہ وضاحت فرمائیں. جی فوزی آپ نے سب سے پہلے جب ہینڈ ریز بھی کیا. اذان مطلب کہ ہو مغرب کا وقت ہو، اذان کے ساتھ اس کو آپ باؤنڈ نہیں کریں گے. جیسے مولوی صاحب نے بھی تو بیچارے نے روزہ کھولنا. جیسے مغرب کا وقت ہو فوراً کر لینی فوراً چاہیے. آپ افطاری کر لیں. مغرب کا وقت کیسے پتا چلے گا؟ غروب آفتاب کا وقت آپ کو مینشن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گڈ. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ لیٹ افطاری کرنا، افطاری کو ڈیلے کرنا درست ہے کہ غلط ہے؟ کوئی چیز غلط ہوتی ہے اور کوئی درست ہوتی ہے. یہ جو نیوٹرل ہے نا، نیوٹرل میں کچھ نہیں چلتا. درست بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، یا درست ہے یا غلط. جی غلط. جی کوئی کچھ اور رائے دینا چاہے؟ غلط ہے جی، دیر سے افطاری کرنا غلط ہے. دلیل دیجیے، اس کی کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے؟ جی عائشہ. جی دلیل وہی حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بتائی ہے کہ خیر رہے گی امت میں، اور افطاری مطلب جلدی جب تک کرتے رہیں گے. نہیں یہ تو جلدی کے حق میں ہے نا، یہ تو جلدی کے جی حق میں ہے. یہ تو آپ کلورل ہی نکال رہے ہیں. دیر کی حدیث الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں افطاری میں جلدی کیا کرو، یہود کی طرح اندھیرا کر کے افطاری مت کیا کرو. تو یہود ڈیلے کرتے ہیں افطاری کو، یعنی کہ ان کی افطاری اندھیرا پڑنے، مغرب کے وقت اندھیرا نہیں ہوتا. اگر آپ کبھی چھت پر جائیں، ابھی تو لائٹس بہت ہے نا باہر، اسٹریٹ لائٹس وغیرہ، اگر آپ چھت پر جائیں تو مغرب کے وقت دراصل ابھی سورج کا غروب کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. سورج ڈوب چکا ہوتا ہے لیکن اس کی شفق، اس کی ریڈ لائٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور آسمان تاریک نہیں ہوتا. نیچے نیچے تاریکی ہوتی ہے، آسمان کے قریب شفق پھیلی ہوتی ہے، سرخ روشنی پھیلی ہوتی ہے. تو یہ شفق ختم ہوتی ہے جب یہودی تب جو ہیں افطاری کرتے ہیں کہ آسمان تاریک ہو جائے. ہمارے شیعہ بہن بھائی بھی تب کرتے ہیں لیکن یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک حدیث ہے، آپ نے کہا لوگوں افطاری جلدی کیا کرو، یہود کی طرح اندھیرا کر کے افطاری مت کیا. تو یہ اس کی دلیل ہے. ٹھیک ہے،
تو ایسا نہیں کرنا. افطاری غروب آفتاب کے فوراً ساتھ. اذان کا انتظار اس میں بھی نہیں کریں گے, اس میں تو خاص طور پر بھی نہیں کریں گے, کیونکہ فجر میں تو یہ ہے نا سحری میں کہ چلو سحری تو تھوڑی دیر پہلے کر کے ختم کر کے مؤذن فارغ ہو سکتے ہیں, لیکن افطاری تو پہلے نہیں کر سکتے. تو ایک کھجور کھانے میں اور پانی پینے میں کم از کم دو منٹ تو لگیں گے نا, تو وہ 2 منٹ 3 منٹ کا فرق تو آئے گا. تو اذان کا بھی انتظار نہیں کرنا, آپ نے غروب آفتاب کا ٹائم دیکھنا. ٹھیک ہے. اب ایک سوال یہ کہ اگر کسی نے 1 منٹ پہلے افطاری کر لی جانتے بوجھتے ہوئے, یعنی اس کو پتا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ 5:25 ہے افطاری کا فور ایگزامپل, تو کہتے ہیں چلو 5:24 تو ہو گئے نا, اس نے افطاری کر لی, اس کا روزہ رہا یا نہیں رہا؟ جی نا, نہیں رہا, کیونکہ جان بوجھ کر اس نے اپنی افطاری جو ہے وہ جلدی کر. حیض اگر آتا ہے آپ کو عین افطاری کے اوقات میں, یعنی آپ کو بلیڈنگ فیل ہوئی, آپ افطاری سرو کر رہے تھے اور آپ نے چیک کیا اور بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی, روزہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے تو پوچھا بھی نہیں تھا. جی حمیرہ. ہو جائے گا. جی نہیں ہوگا. جی, آپ کی کیا رائے ہے خواتین؟ فرزین, نہیں ہوگا. عفت, روزہ نہیں ہوگا میم, اگر علیزہ, ابھی افطاری کا ٹائم نہیں ہو. میم ہوگا. علیزہ میم ہوگا. ہوگا. جی عائشہ. نہیں ہوگا روزہ. روزہ نہیں ہوگا جی. آپ 1 منٹ پہلے, آپ 1 منٹ کیا شک میں بھی روزہ نہیں ہوتا. ان کے جیسے آپ افطاری کے لیے بیٹھے, آپ کو پتہ نہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں, لیکن آپ جب واش روم گئے وضو کرنے کے لیے اور آپ نے بلیڈنگ کو دیکھا, تو آپ کا وہ روزہ کیسے ہوا؟ وہ نہیں ہوا. اور اگر آپ افطاری ہی لگا رہے ہیں اور آپ کو فیل ہوا اور آپ نے چیک کیا اور بلیڈنگ سٹارٹ ہے, تو روزہ نہیں ہوا. 1 منٹ پہلے اگر کوئی افطاری جان کے کر لے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا. تو حیض آ جانے سے کیسے ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ اثر تک اگر ٹائم گزر گیا تو روزہ نہیں. جی 1 منٹ پہلے بھی روزہ گیا تو روزہ گیا. یہی اللہ کا قانون, اس صبر پر اجر ہے. ٹھیک ہے. سوالات تو بھی میرے ذہن میں اور بہت ہیں, پر آپ کی کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. جس نے 1 منٹ پہلے کھولا اس نے تو خود کھولا نا, 7 دن گزار ٹھیک گئے. ہے, اس کو گناہ ہوگا, اب وہ اس کو جو 60 روزے فدیہ رکھنے بھی پڑیں دینا گے. جو خاتون ہے اس نے خود نہیں کھولا تو اس کو 60 روزے بھی تو نہیں رکھنے پڑیں گے. فدیہ سے آسانی دے دی نا, لیکن روزہ لوٹانا پڑے. میں مانتی ہوں اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے, ظاہر ہے ہم سب کبھی نہ کبھی جھیلتے ہیں کہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, فیل ہو رہا ہوتا ہے, ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آج کا روزہ پورا ہو جائے, پورا ہو جائے, مگر اللہ بھی ایسا آزماتے ہیں کہ عین 2-3 منٹ پہلے جو ہے اللہ کا حکم نافذ ہو جاتا ہے. تو بیٹے اس پر اجر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے ہمیں اس کا فائن تھوڑی دیا ہے, کوئی کچھ نہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن جس نے یہ بے وقوفی کی خود جان بوجھ کر, وہ تو 60 روزے رکھے گا پھر. ٹھیک ہے. کل ہم اس کوئز کو کنٹینیو کریں کیونکہ اب اس کے کافی سوال باقی ہیں. تو انعام تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا, جو ونر ہوگا اس کو. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اس طرح جو معلومات یاد رہیں گی وہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. اور بہت ساری ویکنسز جو ہیں آپ کی نالج میں وہ نکل جائیں گی. تو آج پھر پریپریشن کریں. کل جمعہ ہے, مجھے پتا ہے آپ کی کلاس نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ لوگوں کو سب کو سہولت ہے تو ہم کل کلاس رکھ لیتے ہیں. جی اگر رکھ کسی لیں. کو دقت ہے یعنی کہ وہ مجھے بتائے. علیزہ آپ کو دقت ہے اس لیے ہاتھ کھڑا کیا؟ جی میم. کیا میم مسئلہ؟ منڈے کو ہی کر لیں کلاس. چلیں پھر آپ لوگ تیاری فرما لیں, تو منڈے کو اس کوئز کا سیکنڈ راؤنڈ ہوگا. ٹھیک ہے. میں نے یہ جو آج ہم نے باتیں کر لی ہے نا, اس سے 2 ریلیٹڈ پوچھنی ہے سوال. جی جی, میں ابھی آپ سے سوال لیتی ہوں, میں پہلے ان کو بتا دوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا علم بہت پختہ, بہت راسخ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوالات مکمل ہوں گے تو یہ پھر آپ کو انشاءاللہ ساری عمر آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ. تو لہٰذا منڈے کو ہم میم دوبارہ اس پر بات کریں گے. جی پوچھیے عائشہ. جی جی میں نے پوچھنا تھا کہ ابھی ہم نے یہ کہا نا کہ نماز کا وقت گزر گیا تو روزہ نہیں ہوگا,
لیکن اگر ایسے حالت مجبوری ہو جیسے تیمم والی ہوتی کہ جنابت ہو تو اس میں تیمم کی اجازت ہے، تو اگر ایسا ہی حالت ہو کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں تو پھر اس میں روزہ بھی کنٹینیو رہے گا آپ کا؟ جی جی بالکل، وہ تو تیمم تو خود ایک حل ہے نا مسائل کا. تو جی اگر ٹھیک فرض ہے. کریں کوئی خاتون یا مرد بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ بھی نہا نہیں سکتا اور اسے جنابت سے پاک ہونا ہے، اور تو وہ تیمم کرے. تو جب تک وہ نہا نہیں سکتا تب تک کے لیے تیمم کفایت کرے گا غسل سے. جی ٹھیک ہے. ہوں ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ جو ہم نے سحری والا ٹائم کرے تھے اس میں نے حدیث پڑھی تھی کہ 50 رکعت کا وقفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہونا چاہیے، آپ نے بتایا تھا. تو انہوں نے وہاں ساتھ لکھا تھا جیسے 5 منٹ، تو اذان سے نہیں، 5 دوبارہ منٹ کہیں پہلے. کس میں 50 رکعت کا وقفہ ہونا چاہیے؟ سحری اور اذان میں. یہ ہاں وہی سحری، مطلب سحری بند کر دینی چاہیے اذان میں جب تک 50 رکعت پڑھنے کا وقفہ ہو. سوری یہ 50 کہاں رکعت پڑھا؟ نہیں، 50 آیات نہیں. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، پتہ نہیں شاید وہ ٹھیک نہ ہو. ڈھونڈیے گا. پتہ ہے کیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلال اذان دیتے سحری کی کہ ان کے لوگوں سحری کا وقت ہو گیا، اور بلال اذان دے کے اترتے، اور ابھی بس وہ اترتے اور گویا کے ابن مکتوم عبداللہ بن ام مکتوم جو ہیں وہ فجر کی اذان دینے چڑھ جاتے ہیں کہ 5-10 منٹ کا گیپ ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں سحریاں اٹھ کر پکوئی نہیں جاتی تھیں، لکڑیوں کی آگ ہوتی تھی، لوگ رات میں انتظام کر کے سوتے تھے. کسی نے روٹی بنانی ہے تو زیادہ تر تو کھجوروں پر اور دودھ پر ہی سحری کی جاتی تھی، تو اس میں اتنا وقت درکار نہیں ہوتا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان سے کچھ دیر پہلے، فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے ایک اذان دلواتے تھے، اور آپ نے کہا کہ لوگوں بلال کی اذان پر کھانا بند مت کیا کرو، وہ تم لوگوں کو یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی بھولا ہو تو اسے پتا چل جائے کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے والا. اور اس کے بعد پھر ابن مکتوم جو ہے وہ دیتے تھے اذان. تو اما عائشہ قید سے پوچھا گیا کہ کتنا وقفہ ہوتا تھا، انہوں نے کہا کوئی ایسا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، تو ایسا ہوتا تھا کہ بلال اترتے تھے اور وہ اترتے تھے تو گویا ابن مکتوم چڑھ جاتے تھے، کہ 5-10 منٹ کا گیپ ہوتا تھا. تو 50 آیتیں پڑھنے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے. ویسے ترتیل کے ساتھ پڑھی جائیں. اب یہ میری نظر سے حدیث تھی گزری، آپ دیکھنا مجھ سے شیئر کرنا، اگر صحیح ہو تو پھر چھوٹی آیات قیاس کی بھی جا سکتی ہیں، لیکن لمبی آیات نہیں کی جا سکتی. تو ہو سکتا ہے کسی نے اپنے طور پر ٹائم ایسٹیمیٹ کر کے کہا ہو اور وہ حدیث نہ ہو، کوئی قول ہو، اثر ہو. آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی وہ بخاری کا پی ڈی ایف میرے پاس، تو اسی سے میں نے پڑھی تھی، کیونکہ وہ یہ ٹیسٹ کی تیاری میں نا میں پھر اس پی ڈی ایف سے کوئی رمضان کے مسئلہ باب نہیں ہے. روزوں کا پہلی نکال کے بات وہاں تو سے پڑھا یہ تھا. ہے جی کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی اثر معقول ہو جو میرے ذہن سے نکل گیا ہو، مجھ سے شیئر کرنا، دیکھتے ہیں اسے پھر نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. سوال میرا یہ تھا کہ جیسے حائضہ کو پتہ ہے کہ آج اس نے فارغ ہو جانا ہے، نہا لینا، مطلب کہ دوپہر میں سم ٹائم ہوتا ہے کہ جس ٹائم آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تقریباً انہی ٹائم پہ ہی ختم ہوتی ہے، تو وہ روزہ وہ نیت کر سکتے کہ آج میرا روزہ ہے اور میں نے نہا کے اس کے لیے اگر پاکی فجر کے وقت میں ہے، فجر کی نماز پا سکتے ہیں تو روزہ ہوگا، فجر کی نماز نہیں پا سکتے تو روزہ نہیں ہوگا. جس کا فجر کا وقت جنابت میں گزرا اس کا روزہ نہیں ہو سکتا. نہیں حائضہ کا میں پوچھ رہی ہوں. وہ بھی تو ناپاکی ہی ہے نا. جی جی. فجر جس کو حالت پاکی میں نہیں ملی اس کا روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی بات؟ چلیے پھر آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پیر کو ہم اسی موضوع کو ری ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.